لیکن آئیے ذرا میں آپ کو ایک ڈائریکٹلی لے چلتی ہوں اس گھرانے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ کتنی بار آیا؟ 63 بار آیا. 63 ٹائمز. 63 میں سے 40 سال جب شروع کے تھے وہ کب تھے؟ جب آپ کو بھی نبوت نہیں ملی تھی. سب جانتے ہیں آپ ایک عام فرد کی طرح معاشرے کے بہت یونیک، با اخلاق، با کردار شخصیت ہے کہ دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے. اب وہ سارے معاملات جب ہوئے اور ہوئے تو اس کے بعد نبوت مل گئی. نبوت سب جانتے ہیں ہم، زبان زد عام میں ہم کہتے ہیں 23 سال، لیکن اصل میں 22 سال کچھ مہینے بنتے ہیں، جس میں 13 سال مکہ کے اور 10 سال مدینہ کے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں 63 ٹائم ربیع الاول کا مہینہ آیا. نبی بننے کے بعد، یعنی پہلے تو محمد بن عبداللہ تھے نا، وہ 12 ربیع الاول کو اگر پیدا ہوئے، میں اس کے اختلاف پہ بھی ابھی کوئی بات نہیں کرتی کہ 12 کو ہوئے نہیں، لیکن ایک بات لکھ لیں اور پھر اس پہ ہم بات شروع کر دیں کہ ولادت کو بھی چھیڑتے نہیں ہیں، لیکن یہ 200% لوگوں سے اوتھینٹکلی پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک 12 ربیع الاول کو ہی تھی. آپ میں سے کسی کو اس سے کچھ الگ پتا تو ہاتھ کھڑا کر لیں. پیدائش کیوں نہیں پتا؟ چھوٹی بک اٹھا لیں یا بڑی اٹھا لیں. رحیق مختوم موٹی بک ہے، محسن انسانیت جہاں رکھی بھی ہوتی ہے، ہم لوگ ویک ڈیز میں پڑھتے بھی ہیں، تجلیات نبوت بھی ہے، اسوہ حسنہ بھی ہے، 20 کتابیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ. ہر کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک 12 ربیع الاول ہے. ولادت کے بارے میں 6 قول ہیں. رحیق مختوم میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی، 6 ڈفرینٹ اقوال ہیں. کوئی کہتا ہے 12 ربیع الاول، کوئی کہتا ہے 9 ربیع الاول، کوئی کہتا ہے 27 رمضان المبارک، کوئی کہتا ہے کہ یہ کسی اور مہینے میں. وجہ کیا ہے؟ ہم اس پہ نہیں بحث کرتے. وجہ اس لیے کہ جس دن آمنہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا تھا نا، وہ ایک عام بچہ تھا. جیسے عرب میں دوسرے بچے پیدا ہوتے تھے، کسی کو کیا پتا کل یہ بچہ 2 جہان کا سردار بن جائے گا. اس وقت کو لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، لوگ سالوں سے یاد رکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال سب کو یقین ہے، کیونکہ عام الفیل، ابرہا کے لشکروں نے جس سال حملہ کیا تھا اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. یہ ڈیفینیٹ بات ہے. لیکن دن برتھ ڈے منانا کچھ بھی نہیں، یہ اس دور میں کوئی لکھتا بھی نہیں تھا. بٹ وفات کیوں ڈیفینیٹ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وفات جب آپ کی ہوئی تو آپ کے 1,00,000 سے زائد چاہنے والے تھے اس وقت. ابھی سناتی ہوں آپ کو. ایک ایک آنکھ رو رہی تھی اللہ کے نبی کی وفات پہ. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ 12 دن کس حالات میں چلتے ہیں، منائے جاتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری 13 دن آپ کو بھی سناتی ہوں انشاءاللہ تعالی. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ وفات آپ کی 12 تھی کیونکہ سب نے اس کو نوٹ کیا تھا. کیا تھا، کیسے تھا، اور آج ہم مسلمانوں کا کانسیپٹ کیسے چینج ہو گیا. پہلے آپ یہ سن لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے. قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کی ناطے سے کسی بڑی بات کا ذکر کیا نا تو آپ کو عبد کا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، 15ویں پارے کی بھی پہلی آیت بنتی ہے. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر اوپر لے گیا. پھر اسی طرح سورۃ فرقان کے شروع میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. پاک ہے وہ برکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کے اوپر قرآن اتارا، فرقان اتارا تاکہ دنیا والوں کو ڈرائے یا آگاہ کرے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کو منایا جاتا ہے نا، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، وہ بھولتی نہیں ہے. میں ذرا سے ایک سائڈ پہ رکھ کے آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، آپ لوگ ذرا سا مجھے اس کا جواب دینا چاہیں. آپ سب ناروے میں رہتے ہیں نا موسٹلی، شاید کوئی باہر سے ایک آدھ ماں بہن کسی کی ساس آئی ہوں گی، لیکن بیسیکلی ہم سب پاکستانی ہیں نا. میں ایک سوال پوچھوں گی، 3 سیکنڈ کے اندر سب حال والے اس کا جواب دیں. پاکستان کب آزاد ہوا؟ بول دیجئے، سال سب بول دیں، سب کو حق ہے. 14 اگست 1947. انڈیا کب آزاد ہوا؟ 15 اگست. سال کون سا تھا؟ 47 تھا نا. جی شاباش، آپ سب کا جواب درست ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کروں، یہ کیوں یاد ہے ہمیں؟ ہم ناروے میں ہیں، میں تو پتہ نہیں 10 ملکوں سے گھوم کے ناروے پہنچ گئی پاکستان چھوڑنے کے بعد سے ابھی تک. مجھے کیوں نہیں بھول رہا؟ کیونکہ ہم نے پیدا ہونے سے لے کے آج تک دیکھا ہے 14 اگست کو چھٹی ہوتی ہے، اور 14 اگست کے بعد ہم اگلے دن سنتے آج انڈیا میں تھا. تو پتہ ہوتا تھا کتنے سال ہوئے ہیں.
ساتھ یہ بھی کہا جاتا تھا 40واں 41واں 42واں کیا کہتے ہیں اس کو، یوم آزادی مناتے ہیں نا. اگر بالفرض ہر 14 اگست کو نہ سیلیبریٹ کیا جاتا تو ہمیں یاد رہتا؟ نہیں یاد رہتا. بس یہ بات ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 63 سالوں میں 63 ایئرز میں ان کی ماں 2 سال کرتی، پھر دادا کرتے، پھر چچا کرتے، تو سب کو یاد ہو جانا تھا. بات واضح ہے نا، کہ کوئی نہیں، کسی نے پتہ ہی نہیں تھا. اس لیے ایزمپشنز ہی ہیں بہرحال. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے نبی بنتے ہیں تو اس کے بعد کے حالات کیا ہوئے؟ آنکھوں کا تارا بن گئے. آپ کا کردار تو لوگوں کو پہلے بھی بڑا اچھا لگتا تھا، اب آپ کے مشن کے راستے کے ساتھی بنے. یہ جو میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی اور اس میں نبیوں کے ساتھ رہنے والوں کی جو خوبیاں تھی نا، دعا کیجئے کہ اللہ مجھے وہ خوبیاں دے دے اور آپ اپنے لیے مانگ لیں. فما وہنوا وما استکانوا. دین پہ اتنی مشکلات گزری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوی زندگی میں اتنے بڑے بڑے چیلنج آئے، گھر چھوڑنے پڑے، ہجرتیں کرنی پڑی، جنگیں لڑنی پڑی، قربانیاں دینی پڑی. کون سب سے آگے بڑھے؟ آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے. لفظ مجھے پسند نہیں ہے، نہ وہ عربی کا لفظ ہے، لیکن اگر میں سمجھانے کے لیے کہہ دوں کہ وہ آگے بڑھے جو عاشقان رسول تھے، جو نبی کے مکھڑے کو دیکھنے کے لیے ترستے رہتے تھے. وہ صحابہ آگے بڑھتے تھے ہر چیلنج کے موقع پہ، کہ جو نبی سے اتنا پیار کرتے تھے کہ آپ کے پسینے کے قطرے اپنی شیشیوں میں ڈال کے اس کو عطر کے طور پہ استعمال کرتے تھے. اور آپ وہ تھے کہ جب وضو کرتے تھے تو صحابہ اس وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اس کو اٹھا کر اپنے جسم پہ ملتے تھے. اور نبی کے صحابہ آپ سے کتنی شدید محبت کرتے تھے. آج میں نے آپ کو پھر کہا کہ میں بہت ساری چیزوں میں نہیں جانا چاہ رہی، ورنہ پورا ٹاپک موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامتیں. ایک میڈیم سائز کی بک پڑھ بھی چکے ہیں، پڑھا چکے ہیں، اس کی نیٹ پہ آڈیوز موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے، ڈاکٹر فضل اللہ صاحب کی بک ہے، میں نے خود پوری بک پڑھائی ہے کہ جب نبی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے تقاضے کیا ہیں. وہ وہاں سے پڑھیے، میں آج سارا کچھ نہ ڈالوں تو بہتر ہے. اب ہوا کیا کہ وہ محبت کے دعوے دار تھے، لیکن بدر میں آگے، احد میں آگے. آپ کہیں گے ان کو جنگوں کا شوق ہوگا، تو چھوڑیے جنگوں کو، باقی عملی زندگی میں ان کا کیا حال تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھیے یا عبداللہ بن عمر کو دیکھیے، معروف تھے اس بات پہ کہ جو آپ نے کہہ دیا اس کو کرنے کے لیے مڑ مٹتے تھے. سفر پہ ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے غلام نافع کے ساتھ. راستے میں ایک جگہ کہا اونٹ روکو، روک دیا. اترے نیچے، ذرا سے سائڈ پہ ہو کے اس طرح بیٹھ گئے جیسے قضائے حاجت کے لیے، یعنی واش روم یوز کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں. اس دور میں لوگ کھلی جگہوں پہ جاتے تھے. اس کے بعد بیٹھے اور اٹھ کے آگے واپس. غلام نے جرت کر کے کہا کہ آقا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو حاجت کوئی نہیں تھی، فارغ نہیں ہوئے، فیل کرایا آپ نے، پوز دیا بس اور آپ آگے ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ کہا ہاں اے نافع، اس لیے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بار اسی رستے سے گزرا تھا، جیسے آج تو میرے ساتھ ہے نا، اس دن میں نبی کے ساتھ تھا. جب میں یہاں پہنچا تھا تو آپ اپنی حقیقی ضرورت سے اس جگہ پہ فارغ ہوئے تھے. آج میں یہاں سے گزرا ہوں تو میں نے سوچا کہ میں یہ سنت کیوں نہ پوری کر لوں، صرف آپ کی محبت میں یہاں بیٹھا ہوں. دیکھیے صحابہ کرام وہ تھے جو اللہ کے نبی کو پورا کاپی کرتے تھے. آج لوگ کہتے ہیں کاپی نہ کرو، نقل نہ مارو. اللہ کی قسم اگر دنیا میں نقل مار کے کوئی کامیاب ہو سکتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل مار کے ہو سکتا ہے. آپ کے بیٹے ان کی نقل ماریں، آپ کے شوہر ماریں، آپ کے بھائی ماریں جسمانی حال حلیے میں کیونکہ وہ مرتے، اور آپ اور میں امت کی بیٹیاں، امت کی مائیں، نبی کی بیٹیاں، ہم آپ کے ازواج مطہرات کی نقلیں ماریں، جائیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا آپ کو. مجھے ان کی نقل مارنے کا حکم ہے کیونکہ اللہ کے نبی سے محبت کی علامت کیا تھی. یہاں اسی جگہ جہاں میں آج بیٹھی ہوں، ہر دن منڈے سے تھرسڈے ہم کوئی عذر ہو تو ہو آدھا گھنٹہ بخاری شریف میں سے حدیثیں پڑھتے ہیں. آپ پڑھ کے دیکھیے صحابی حدیث بیان کر رہے اور بیان کرتے کرتے اپنا بٹن کھول دیتا ہے. صحابہ نے کہا کہ یہ بٹن کیوں کھول دیا؟ کہا اس لیے کہ اس وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تمہیں بتانے لگا نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا رہے تھے تو آپ کے کرتے کا بٹن کھلا ہوا تھا، تو میں نے کہا آپ کی محبت میں بھی کھول دوں. یہ میں کیوں بتا رہی ہوں؟ اس لیے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشقان نبی نہیں تھے،
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تھے، وہ دیوانے نہیں تھے، وہ سرفروش تھے. وہ تو اتنا پیار کرتے تھے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آیا، چہرہ مرجھایا ہوا ہے. کہا میرے پیارے ساتھی تیرا تو چہرہ اتنا کھلا رہتا تھا، آج اتنا دکھی کیوں ہے؟ کہا اللہ کے نبی بس آج ایک خیال آ گیا اور اس خیال نے دکھی کر دیا مجھے. کہا کیا خیال آیا؟ اچھا ہم اپنے اوپر لیں. کوئی قسط دینے کا خیال آ گیا، کوئی بچی کی رشتے کی بات ہے، کوئی بیٹے کے گھر کی بات ہے؟ نہیں. کہا اللہ کے نبی آج خیال کیا آیا ہے کہ میں بھی مدینہ میں رہتا ہوں، آپ بھی مدینہ میں رہتے ہیں، میں اپنے گھر میں کام کاج میں ہوتا ہوں، ایک دم میرے دل میں آپ کی ہوک اٹھتی ہے. محبت ہوتی ہے نا، یہ اظہار مانگتی ہے، اظہار نہ کرے تو محبت بھی بجھ جاتی ہے. کہتے میرے دل میں آپ کی محبت آتی ہے، ہائے میں آپ کو دیکھوں، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں آئی مس یو. تو میں فوراً وہاں سے اٹھتا ہوں، میں مسجد نبی میں آتا ہوں، آپ بیٹھے ہیں کبھی پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے، میں ایک نظر آپ کو دیکھتا ہوں، پھر میں واپس چلا جاتا ہوں تو میں خوش ہو جاتا ہوں. کبھی میں اپنی تجارت میں ہوتا ہوں، کاروبار میں ہوتا ہوں، ایک دم مجھے آپ کی محبت آتی ہے، آپ کی یاد ستاتی ہے، میں وہاں سے آتا ہوں، بس آپ کو دیکھتا ہوں، دیکھ کے چلا جاتا ہوں. محبت میں کوئی بہت کہنے بولنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی. کہا اچھا پھر اب کیا ہوا؟ کہا آج جس خیال نے مجھے دکھی کر دیا کہ آج دنیا میں تو میں آپ کو آتا ہوں اور دیکھ جاتا ہوں، پر کل قیامت میں تو معاملہ فرق ہے. میں جنت میں چلا بھی گیا لیکن اپنے اعمال کے مطابق مجھے یہ پتا کہ میں کسی شروع کی دوسری تیسری جنت میں ہوں گا، یعنی سٹینڈرڈ فرق ہوگا. آپ کو تو اللہ نے جو دینا ہے مقام وہ تو کسی کا نہیں، اور آپ نے خود فرمایا کہ اللہ نے جنت کا ایک مقام اپنے ایک بندے کو دینا ہے اور وہ وسیلہ ہے اور وہ صرف ایک کو ملنا ہے، اور میں فخر سے تو نہیں کہتا لیکن وہ مقام مجھے ملے گا. تو کہ اللہ کے نبی آج اس بات سے دکھی ہو گیا ہوں کہ جنت میں جب مجھے آپ کی یاد ستائے گی، آپ کی محبت آئے گی، تو پھر میں اس وقت آپ کو کیسے دیکھوں گا، کیونکہ آپ تو بڑے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے. سچ بتائیں آج اپنی عمر دیکھے، 25 30 40 50 60 سال گزر گئے، کتنے آنسو بہائے، کتنے غم جھیلے، کتنے دکھ اٹھائے ہم نے اپنے زوم میں. ہم سے زیادہ کوئی دکھوں میں پڑا ہوا ہی نہیں، اللہ نہ کرے کبھی ایک آنسو میرا آپ کا اس رستے میں گرا آج تک بغیر مبالغے کے. یہ سوچ مجھے اور آپ کو آئی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیسے کروں گی. اللہ کے دیدار کا ہی سوچ لیں تو بڑی بات ہے، نبی کا تو نہیں سوچتے. اور میں اکثر سوچتی ہوں، میرے ذہن میں آتی ہے یہ بات، آپ سے بھی شیئر کر رہی ہوں، شاید آپ کے بھی کبھی ذہن میں خیال آئے. یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام ایک ملنا ہے، وسیلہ نام کا مقام ہے جو اذان کی دعا کے آخر میں بھی ہم مانگتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ ملنا ہے، آپ کی بیویوں کا کیا ہوگا؟ جو میرا کوشچن دن میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ آپ کو کس طرح رکھا جائے گا، اللہ نوز دی بیسٹ. لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو آج ازواج مطہرات تھی اس دنیا میں، وہاں اللہ کے نبی کی بیویاں بنیں گی. لیکن صحابی کو غم یہ کہ میں آپ کو کیسے دیکھوں گا. یہ ایسے ہی نا کہ جیسے ہم سارے یہاں سے اکٹھے نکلیں پاکستان کے لیے، 10 لوگ نکلتے ہیں، ایک کے پاس فرسٹ کلاس ٹکٹ ہے اور باقی سارے اکانومی میں، تو وہ اکانومی والے پیچھے سے آگے نہیں جا کے بیٹھ سکتے چاہے سیٹیں خالی بھی ہوں، اگلے کو ہی آنا پڑتا ہے پیچھے. تو وہ یہ سوچ رہے تھے، اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھی غم نہ کر، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا. اور قرآن میں آیتیں سورۃ النساء میں بھی پڑھیں گے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ. اور اس سے آگے طویل بات ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ پھر نبیوں اور صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا. تو صحابی کہتے ہیں ہمیں اس سے زیادہ خوشی کبھی کسی بات پہ نہیں ہوئی جو اس پہ ہوئی کہ ہم جنت میں جا کر بھی اپنے پیارے نبی کو دیکھ سکیں گے. اتنی محبت کرنے والے ساتھی، جہاں آپ کا پسینہ گرتا تھا وہاں وہ خون کے قطرے گراتے تھے، انہوں نے بھی آپ کی محبت میں وہ کام نہیں کیا جو کہ آپ نے خود نہیں کیا. کیونکہ محبت بندھی ہوتی ہے، محبت اور نفرت کے اظہار میں ہم بندھے ہوئے ہیں. من چلے لوگ کہہ سکتے ہیں محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، سنا ہوا نا اپنے جملہ، ایوری تھنگ از الاؤڈ ان وار. جنگ میں محبت میں اسلام تو نہیں مانتا. ہم بندھے ہوئے لوگ ہیں، ہم کیسے ہر بات اپنی مرضی کی کریں. دیکھیے آپ کو بچے سے پیار ہے تو بچے سے پیار کا اور اظہار ہوگا، بڑے سے پیار ہوگا تو بچوں کی طرح اس کو جا کے گدگدائیں گے. ماں سے پیار اور بیوی سے پیار کا اظہار فرق ہے، باپ اور بھائی اور شوہر کے پیار میں فرق ہے. تو نبی کی محبت صحابہ نے کی اور محبت کے طریقے بھی سکھا دیے. یہ محبت ہی کہ کہا کھڑے رہنا تو کھڑے رہنا، یہ محبت ہی کہ چل پڑو تو چل پڑو. بنو قریظہ کا موقع تھا،
ایک جنگ سے ٹوٹے ہوئے آئے. غزوہ احزاب میں 1 مہینے کا حصار تھا. آپ سورۃ احزاب کی تفسیر میں جا کے اس کا شروع میں اس کا پڑھ لیجئے، آپ کو پورا واقعہ مل جائے گا. اور میں دعوت دوں گی کہ اس ربیع الاول میں کم از کم ایک دفعہ شروع سے آخر سیرت پڑھ لیں. کوئی گھر میں ہے، کوئی بیڈ ریسٹ پہ ہے، کوئی کہیں جاب پہ ہے، وقت بہت ہوتا ہے، کوئی ایک بک لے لیجیے اور شروع سے آخر پڑھ لیں کہ ذرا دیکھوں کہ نبی اور اس کے ساتھی کیسے تھے. 1 مہینے کی اعصاب شکن جنگ تھی جس کو قرآن کہتا ہے کہ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. ہلائے گئے، کلیجے حلق میں آئے ہوئے تھے اور مسلمان کھڑے، خندقیں کھودی نہیں کھڑے، یک سردی ہیں، ایسے ہوائیں پٹک پٹک کے پھینکتی تھی، نہیں کوئی ہلا. آج ہم مرضیاں کرتے نہیں جی، کھڑے ہو سکے، چلے گئے، ٹھنڈ لگی تھی، کیا کرتے پھر؟ ہماری ضرورت ہی نہیں تھی، جنگ لگ گئی، اب ختم ہو گئی ہے، کوئی نہیں آنا دشمن ہے، اور ہمارے سے کیا ہوتا ہے. واللہ اگر صحابہ مرضیاں کرنے والے ہوتے تو یہ دین کا پودا نہ لگتا جو یہ فما وہنوا ومستکانوا کی باتیں ہم کر رہے ہیں. اللہ نے وہ جنگ جتوائی. اسی جنگ میں یہود نے غداری کی، دھوکہ دیا، وعدہ شکنی کی. اللہ کے نبی وعدہ شکنی پسند نہیں کرتے تھے. کمٹمنٹ کر کے جو توڑتا تھا، اللہ کے نبی نے اسی بات پہ تو مکہ کی طرف چڑھائی کر دی تھی. یہ تو سارے سیرت کے سبق ہے، ایک ایک بات زبانی رٹی ہوئی ہے، جنہوں نے سنی، جنہوں نے سنائی، لیکن بات سچ ہے. صحابہ کرام گھر گئے، اللہ کے نبی بھی گھر گئے ہیں، اور ابھی ہتھیار نہیں اتارے تھے تو اب جبرائیل آ گئے آپ کے پاس. کہا اللہ کے نبی آپ نے تو ہتھیار اتار دیے، فرشتوں نے تو نہیں اتارے، کیوں کیا ہوا ہے؟ کہا اب دوبارہ اللہ حکم دیتا ہے بنو قریظہ کے قبیلوں میں چلو، کیونکہ انہوں نے غداری کی تھی. اب یہ تاریخی باتیں نہ رکھے، بس ایک جنگ سے 1 مہینے کے تھکے ہارے سفر سے گھر آئے. آپ سوچے آپ پاکستان سے آئے ہیں، 1 مہینہ باہر رہ کر 8-10 گھنٹے کی فلائٹ لے کر ابھی گھر آ کے سامان نہیں کھولا تو آپ کو کہا جا رہا ہے واپس چلے پھر کسی لمبے سفر پہ. اللہ کے نبی نے باہر آ کر صرف ایک پیغام دیا. یہ جو مائک ہے نا، یہ اس دور میں نہیں تھا، ضرورت بھی نہیں تھی. ایک آواز ایک سے میں نے آپ کو کہی، آپ نے ان کو کہہ دی، آپ نے ان کو کہہ دی، بات پیچھے چلی جاتی تھی کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ ایسا نہ ہو کہ جو عصر کی نماز بنو قریظہ کے قلعوں میں جا کے نہ پڑھے. اور 8-10-12 میل کا سفر تھا. کوئی سوال نہیں، نو آبجیکشن ایٹ آل. کیا ہو گیا، ایکسٹریمسٹ ہیں، مروائیں گے، بھوکے مر گئے، یہ ہو گیا، بیویاں گھر میں تھی، بچے پتہ نہیں بیمار تھے، راشن ہے کہ نہیں، ابھی گروسری آنی اور ابھی اگلی جنگ میں لے کے جا رہے ہیں. فما وہنوا وما استکانوا. اللہ ہمیں ایسا بنا دے. یہ محبت والے لوگ ہیں جنہوں نے یہ اسلام کا ماضی ہے، اور آج بھی مستقبل میں ایسے ہی مسلمان درکار ہے اگر اس پوری دنیا کو آپ نے اسلام کی دولت دینی ہے. صحابہ چل پڑے. اللہ کا کرنا دیکھیے، چلتے چلتے ٹائم لگتا ہے، کوئی گھوڑے پہ ہوگا تو کوئی اونٹ پہ تو کوئی پیدل. اتنے میں عصر کا وقت آ گیا. کچھ نے کہا پڑھ لیتے ہیں، وقت آ گیا پڑھ لی. دوسروں نے کہا نہیں، نبی نے کہا تھا کہ تم نے ان کے قلعوں میں جا کے پڑھنی، ہم تو نہیں پڑھیں گے. نماز کا وقت اپنی جگہ پر نبی کا حکم اپنی جگہ. کہا اچھا بھی تمہاری مرضی. وہ کچھ وہاں پہنچ کے پڑھتے ہیں جب عصر ذرا لیٹ ہو رہی تھی، کچھ نے شروع میں پڑھ لی. اتنی اطاعت کرنے والے تھے اس جنگ میں، کیا وہ اس کو چھوڑ دیں؟ جب واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ایشو رکھا گیا کہ اللہ کے نبی دیکھیں کہ ہم نے تو یہ کیا، یہ ٹھیک کیا. دوسروں نے آ کے اپنا عمل کیا. آج تو ہم دوسرے فرقے کی باتیں اچھالتے ہیں نا، وہ یہ کرتے ہیں، نہیں وہ اپنا بتا رہے ہیں. اللہ کے نبی آپ نے تو کہا تھا کہ ایسے ادھر پڑھنا، میں نے شروع میں پڑھ لی کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا. کب تم نے ٹھیک کیا. دوسرا آتا ہے اللہ کے نبی مجھے تو آپ کا حکم اتنا پیارا لگتا ہے کہ میں نے کہا نہیں نماز لیٹ ہو جائے لیکن آپ نے کہا ہے وہاں پڑھنی ہے تو وہیں پڑھوں گا. میں نے یہ کیا کہ میں نے غلط کیا. کہا تم نے بھی ٹھیک کیا. نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھلا، نہ کہا ڈونٹ اسٹاپ اٹ اور اس میسج کو آگے ہی کرتے رہو، رکے نہ، لوگوں کو ان کا چہرہ دکھا دو. مسلمان اس وقت ٹوٹے ہوئے نہیں تھے. تو صحابہ کی محبت عمل والی تھی. اس نبی کو کہہ لیجئے کہ محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنتے دیکھا تھا. جن ساتھیوں نے، ابو بکر تھے، زید تھے، خدیجہ تھی، عمر تھے، یہ شروع کے جو مکی دور کے ساتھی تھے نا، یہی اصل میں اسلام کی کھیتی کا بیج ہے واللہ. اس کے بعد تو کتنی نسلیں آئیں اور گئیں، لیکن وہ ایمان جو ان کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کی آیتوں کی روشنی میں پڑ گیا تھا، اس کے بعد وہ نہیں ہٹے. ومستکانوا. انہوں نے کہا نہیں اب ہم نہیں ہلیں گے. آپ ذرا امیجن کریں اس خوبصورت گروہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری، کتنے مارکے ہوئے. یہ جو آیتیں پڑھائی ہیں آپ کو، اس میں دیکھ لیجئے کہ یہی بات ہے نا کہ دنیا بھی دیتے ہیں، آخرت بھی دیتے ہیں. 13 سال مکہ میں جو مشکلات آئیں، کوئی مائی کا لال وہ مشکلات برداشت نہیں کر سکتا.
اگر دل میں اس بات کا یقین نہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات ماننی ہے۔ بلال کی آہیں تو آپ نے بھی سنی ہوں گی، آہد آہد کی پکار تھی اور کوئلوں پہ لٹائے جاتے تھے، اور امیہ جو ان کا مالک تھا ان کو مارتا، مار مار کے خود تھک جاتا، کہتا بلال تجھے درد نہیں ہوتی؟ میں تجھے مارتے مارتے تھک جاتا ہوں، کہا درد ہوتی ہوگی، میں تو اللہ کی محبت میں ہوتا ہوں۔ عہد کہتے تھے، کیوں کہتے تھے؟ ان کو عہد کے لفظ سے غصہ آتا ہے نا تو میں عہد ہی بولوں گا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ درد نہیں ہوتی تھی؟ حباب بن ارت اور ایک صحابی جب مسلمان ہوئے اور آپس میں جب مسجد نبوی میں کام بام سے فارغ ہو کے بیٹھ جاتے تھے، کبھی ایک نماز سے دوسری کے انتظار میں بیٹھے ہوتے تھے تو کہتے تھے آؤ باتیں کرتے ہیں۔ وہ بھی کرتے تھے، کرنی بھی چاہیے۔ ایک صحابی کو کہتے ہیں سناؤ بھائی تم کیسے مسلمان ہوئے، حالات سناؤ نا، جیسے کوئی ہمیں کہتے ہیں آپ یہاں کیسے آ گئے، آپ نے کہاں سے پڑھا، کیا شادی ہوئی، کہاں ہوئی۔ ہر بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا بہت تجسس ہوتا ہے۔ تو کسی نے ایک صحابی سے پوچھ لیا کہ سناؤ کہ تم کیسے مسلمان ہوئے۔ کہا مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، قمیض اٹھا دیتا ہوں۔ اس نے اپنی قمیض کا پیچھے سے کپڑا اٹھایا، صحابہ کی چیخیں نکل گئی، جیسے انڈے رکھنے والی وہ جگہ نہیں ہوتی، اس طرح ان کی سکن میں گھڑے پڑے ہوئے تھے۔ کیوں؟ کہا کہ مجھے پتھروں پہ لٹاتے تھے، گرم پتھر میرے جسم میں جاتے تھے، تو یہ مجھے اسلام کے تحفے ملے۔ ایک صحابی کے زخموں میں انگلیاں ڈال ڈال کر بچے کھیلا کرتے تھے، اتنی تکلیفیں آئیں، زلزلوا ومستکانوا وما۔ آپ دیکھیے ہم تو چھوٹی سی بات پہ نفسیں ٹٹولتے ہیں۔ آج مسلمان دیکھیے نعتیں پڑھتے ہم، اللہ پڑھنے کی توفیق دے، ہم درود پڑھتے، اللہ ہمیں درود پڑھنے کی توفیق دے، میلاد مناتے، نبی کے نام پہ جان دینے کی باتیں کرتے، آپ کے لیے وہ بڑی بڑی باتیں کرتے، آپ کے چہرے کی باتیں کرتے، شاید ہی 5 وقت مسجد میں نماز جا کے پڑھتے ہوں، شاید چہرے پہ داڑھی ہو۔ کسی کی بات سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ میلاد النبی کا جلوس نکلا ہوا تھا اور 5-5 10-10 روپے کی نقلی داڑیاں لگا کے لڑکے آئے ہوئے تھے وہاں۔ کیا یہ مذاق نہیں اس داڑھی کا جو اللہ کے نبی نے رکھی؟ ٹفنوں سے اونچی شلوار والا آج میرے آپ کے دروازے پہ آ جائے تو کوئی کہے گا مولوی آ گیا یا مانگنے والا آ گیا۔ آج امت کہاں ہے؟ یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اور مدینہ میں جن ساتھیوں کے ساتھ زندگی گزاری تھی وہ اصل خوبصورت انعام تھے اللہ کا، تبھی تو دین غالب ہوا، تبھی تو دین ہوا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی 63 بہاریں دیکھ چکے تھے، دلوں میں بستے تھے اللہ کے نبی۔ صحابہ کرام اشارے کے منتظر ہوتے تھے، دور سے اللہ کے نبی کو کوئی دیکھتا تو روب محسوس کرتا، بات کرنے کی ضرورت نہ کرتا، اور جب کوئی آپ کے قریب ہو جاتا تو آپ سے محبت کرنے لگتا۔ یہ ایک بات لکھی ہوئی ہے کتابوں میں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مشن پہ نکلے جو میرا آپ کا بھی مشن ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی زندگی کا نہ آرام دیکھا اور نہ فائدہ دیکھا، نہ نقصان دیکھا۔ بدر کی لڑائی میں جانے لگے ہیں اور اپنی جگر کی ٹکڑی، اپنی بیٹی بیمار ہے، اور بیماری بھی کیسی کہ جو سمجھ آ رہی تھی کہ اب یہ چند دن کی مہمان ہے۔ کہتے ہیں عثمان کو کہ عثمان آپ اپنی بیوی کی ٹیک کیئر کریں، آپ کو اللہ اتنا ہی اجر دے گا، ہم چلتے ہیں۔ سچ بتائیں، دل پہ ہاتھ رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اگر آج کا کوئی باپ ہو اور بیٹی کی آزمائش، بیٹی کہہ لیجئے کہ ہاسپٹلائزڈ ہے، وہ جائے گا اللہ کے کام پہ؟ اور میں کہتی ہوں وہ جنگوں میں اتنے بے سوچے سمجھے چلے جاتے تھے، ہم تو نماز پڑھنے نہیں جاتے، ہم تو پڑھنے پڑھانے نہیں جاتے، ہمارے ساتھ تو اتنے مسئلے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں یہ کیسے تبلیغ کریں ہم، لو ہمارے تو بچے مر جائیں گے اگر ہم نے لوگوں کو دین کی بات کہنے کے لیے کچھ کرنا شروع کر دیا، چلے گئے۔ اور ادھر سے بدر کی خوشیاں مناتے ہوئے آ رہے ہیں مسلمان، اور دیکھا تو حضرت عثمان اپنی بیوی جو نبی کی بیٹی تھی ان کو دفن کر کے آ رہے ہیں۔ خوشی کے ساتھ غم ملا نبی کو، ادھر ایک بیٹی کا غم، اور تبوک کے سفر کی خوشی کے واپسی پہ دوسری بیٹی جو عثمان ہی کی بیوی تھی ان کو بھی دفنا رہے تھے۔ بیٹیاں مر رہی ہیں اور اللہ کے نبی چل رہے ہیں ایک راستے میں، کیونکہ وہ مستقان چلتے گئے۔ اللہ کے نبی کسی کام میں مصروف ہے اور بیٹی میسج بھیجتی ہے کہ ابا جان آئیے گا، بچہ بیمار ہے، نواسا۔ اچھا بیٹا میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس سے فارغ ہوتا ہوں، جو بھی کہا ہوگا یہ تب ہم اپنی طور پہ اپنی زبان میں سمجھ رہے ہیں نا، لفاظی کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، جذبوں کو بس سمجھیے۔ تھوڑی دیر گزری پھر پیغام آیا کہ بیٹی بلا رہی ہے، بچہ بہت ہی بیمار ہے۔
اپنا کام پورا کر کے جب واپس آئے تو بچہ جا چکا تھا. نواسا دنیا سے جا رہا ہے اور آپ کو اللہ کے کاموں کی فکر پڑی ہوئی ہے. وما کان قولہم، یہ ہوتے ہیں وہ لوگ واللہ جو خود پہ رحم نہیں کھاتے، اور اللہ کی قسم یہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا بھی جنت ہے. لوگ ان کے اوپر ترس کھاتا ہے، اللہ آسمانوں سے سلام بھیجتا ہے ایسے لوگوں کو. ہر موقع پہ کر کے دکھایا اللہ کے نبی نے، خوشی غم ساتھ ساتھ، اللہ کا رستہ نہیں چھوڑا. دیکھیے صرف 10 سال مدینہ کے، مکی دور کو ہٹا بھی دوں نا نظروں سے، ادھر تو ظلم ہی ہے، سچ جو بات ہے. وہاں تو تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں. وہاں تو کبھی پاؤں میں طائف کے میدان میں پتھروں پہ خون بہ رہا ہے، جس پاؤں سے خون نکل رہا ہے، یا کبھی جوتے چپک رہے ہیں. لیکن مدینہ کے صرف 10 سال نبی کی زندگی دیکھیں، اور آپ کی عمر مبارک 50 سے اوپر، 53 ایئرز کے تھے آپ جب اپنی ہجرت کی. ایک عمر ہوتی ہے 53 ایئرز، تو جوانی نہیں ہے. اور آپ اس وقت پیدل مکہ سے مدینہ گئے. آج بھی اگر آپ جائیں فلائنگ کوچز پہ بھی تو تھکن ہو جاتی ہے نا. کیا کیفیت ہوتی ہوگی ذرا سوچئے. اور ابو بکر جو ان کے ساتھ تھے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ہر دن چیلنج، ہر دن چیلنج. مکی اور مدنی ایک سال ربیع الاول میں 2 لیکچر رکھے تھے، تو اس میں ایک میں مکی دور ہے درِ یتیم، اور دوسرے کا نام بھی کچھ اسی طرح کا ہے. ویب سائٹ پہ موجود ہے، ایپ میں بھی وہ سیریز موجود ہے. صرف 1 گھنٹے 1.5 میں پورا مکی دور سٹیپ بائی سٹیپ، اور دوسرے میں مدنی دور ہے، وہ آپ سننا چاہے سن لیں. لیکن ساری بات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عمل والی زندگی تھی. راتیں اللہ کے سامنے رو رو کے گزرتی تھی. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، جب سے وہ آیت اتری ہے، مکی دور کے شروع میں اتر گئی تھی. راتوں کو کھڑے ہوتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے، اور آپ جاگتے رہتے تھے. آپ کی بیگم میں سے کسی بیوی نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے میں. سورۃ احزاب کی شروع کی آیتوں میں ما غفر اللہ من ذنبک ما تقدم وما تاخر، اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، آپ کیوں یہ کرتے ہیں اتنا کام؟ کیا فلا اکون عبدا شکورا، کا اس لیے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، میں تو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے راتوں کو جاگتا ہوں. راتیں ایسی تھی کہ سینے میں سے ہنڈیا کی آوازیں آتی تھی. اور دن کیسے تھے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ ہیں 2 میرے نبی کے مقام. یا قم اللیل، رات کو رب کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور راہب بن کے روتے تھے، اور دن میں لوگوں کے بیچ میں گردش کرتے تھے. فانذر وانذر عشیرتک الاقربین، سورۃ شورى کی آیتیں نازل ہوئیں کہ جائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. ڈرانے سے مراد تھا کہ وارن کیجیے، ان کی خیر خواہی کرے. ایک ایک قبیلے بستی گھر میں گئے، کھانے کی دعوت کر کے خاندان کو بلایا، ابو جہل کو، ابو لہب کو بلایا، سب کو، کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. یہ نبی تھا ہمارا. ساری زندگی کا مشن، ایک سنت جو آپ نے کبھی نہیں چھوڑی، وہ انذار تھی. لوگوں کو برائیوں سے روکنا، اچھی بات کا حکم دینا، اللہ سے جوڑنا. ہم کہتے ہیں رمضان آئے گا تو کریں گے یہ کام، عمرے پہ جائیں گے تو رب کو یاد کریں گے، حج پہ جائیں گے تو رب یاد آئے گا، کعبے کے طوافوں کے دوران رب کو یاد کریں گے. باقی ادھر آ کے یہ تو شادی ہے، یہ تو منگنی ہے، یہ تو پہلا پھیرا ہے، اور ہماری تو مجبوریوں کے کوئی مرحلے ہی نہیں ختم ہوتے. جس رب سے خوشیاں مانگتے ہیں، اللہ کی قسم، غلط نہ کہوں، دل نہیں کرتا کڑوی بات کرنے کو، لیکن یہ اتنا بڑا سچ ہے آج امت کا. پھر بولتی ہوں، شاید آدھا جملہ پہلا نہ سنا آپ نے. آج جس رب سے ہم خوشیاں مانگتے ہیں نا، اپنی خوشیوں میں اس کو ناراض کرنے کی ٹھان لیتے ہیں. گویا کہ کہتے ہیں دے پھر اور خوشی، تجھے کر کے دکھاتے ہیں نافرمانی. عام دنوں میں تو اچھے بھلے نمازی ڈھکے چھپے بیٹھے ہوتے ہیں، جس دن کو خوشی کا دن آتا ہے ذرا دیکھا کرے سر سے پاؤں تک لوگ ہمیں گناہ کی تصویر بنے دیکھتے ہیں. کہتے کیا کرے، مجبوری، خوشی تو بار بار ہی آتی ہے. یعنی اب خوشی میں نہیں اللہ کو ناراض کریں گے تو اور کب کریں گے؟ آج کے مسلمان کا یہ حال ہے. صحابہ کی زندگی ایسی نہیں تھی. پیار کیا اللہ کے نبی سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر سے جب واپس آئے، جو آپ کی زندگی کی ایک آخری جنگ تھی، پھر اس کے بعد آپ کی صحت تھوڑی سی گرنے لگی. خیبر کی جنگ کے ارد گرد کے دور میں ایک یہودی عورت نے آپ کو بہانے سے بلایا کھانے کی دعوت پہ اور زہر دے دیا. اللہ نے نبوت کے مقام کو ثابت کروا دیا، پہلے سے ہی فرشتے نے بتا دیا. ابھی لقمہ منہ میں گیا، فرشتے نے کہا اس کو اگل دیں، اس میں زہر ہے. ایک اور صحابی تھے حضرت بشیر، انہوں نے کھا لیا، ان کی تو موت واقع ہو گئی. اللہ کے نبی نے اگل دیا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ زہر ہے. یہودی عورت آ گئی
اب امیجن کریں اللہ نہ کرے کوئی کھانے پہ بلائے اور بعد میں پتہ لگ جائے زہر دیا، کیا ہوگا اس عورت کے ساتھ؟ ہم جیسے عاشقان محب رسول اور پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس کو یوں مارو کہ ساری دنیا یاد رکھے. کہیں ادھر آ، دعوت پہ بلایا نا، مہمان ہوں، تو زہر کیوں ڈالا؟ دیکھیے کتنی ہوشیار عورت ہے، کہنے لگی اس لیے ڈالا ہے کہ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا، اور اگر آپ جھوٹے نبی ہیں تو دنیا کو ایک جھوٹے نبی سے نجات مل جائے گی. بات اس کی ایسی تھی، کہا جا اللہ میں نے تجھے معاف کیا. ہے اتنا وصف میرا آپ کا؟ ہم تو اپنے خون کے رشتوں کو نہیں معاف کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زہر اگل تو دیا تھا، لیکن آپ نے فرمایا عائشہ ہر سال وہ زہر مجھے تکلیف دیتا تھا. آپ کو تو بعض زہر ایسے ہوتے ہیں کہ جس دن کھائے ہوں سال کے سال اس کا اثر اٹھتا ہے. جیسے بعض لوگوں کو کوئی درد ایک دم اٹھ جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ جو ایک چھوٹے سے ینگ بچے تھے، ان کی مائیت میں ایک لشکر بھیجا جو مدینہ سے جا رہا تھا کسی بھی جگہ کسی مہم پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکمل ہو گئی. جو اللہ نے کام آپ کو دیا تھا نا، لِيُسْخِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. مکہ سے لے کر تبوک تک اسلام آ گیا. امیجن تو کریں آپ ذرا آج گھر جا کے اپنے بچوں سے کہ آپ کو کمپیوٹر سے نقشہ کھول دیں، ذرا سا ماؤس کو گھماتے گھماتے مکہ سے مدینہ، شام، ایران، جو بھی تبوک کی حدیں تھی نا وہاں تک اسلام آ گیا.